بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جماعت نحو اردو کا سبق امتحان چل رہا ہے اور یہ ہمارا سبق نمبر 13 ہے، اور اس میں سے امتحان کی بلند خوانی، الفاظ، معنی، تفہیم اور پیراگراف کی تشریح، خلاصہ یہ ہم نے کر لیا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے، اور مشق کے لیے آپ کو پتہ ہے بھائی بچوں، مشق یہ ایک طرح سے دہرائی ہوتی ہے آپ کے سبق کی، کہ آپ نے اپنے سبق میں کیا کچھ پڑھا اور اس کو آپ نے کتنا سیکھا۔ تو اس میں سب سے پہلا سوال ہے، مختصر جوابات دیں۔ الف ہے کہ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ بقول مضمون نگار کے کہ امتحان سے دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی پاس ہو جاتا ہے اور یا فیل، اور جب ان دونوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر ہنسی کس بات کی آئے؟ بے ہے، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ اور حواس مختل ہو جاتے اور منہ اتنا سا نکل آتا۔ جو امتحان کے دن قریب آتے ان کے حواس اور دماغ مختل ہو جاتے اور منہ اتنا سا نکل آتا۔ جیم ہے کہ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ دال ہے کہ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کم ترین جملہ مضامین میں اعلیٰ درجے کے فیل تھے، سب نے صفر دیا تھا، کسی ایک بھلے مانس نے 2 نمبر دے دیے تھے۔ اور یہ ہے کہ مضمون نگار کے والد نے کس طرح سے اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے کہا کہ چلو اس سال نہیں تو آئندہ سال ہی صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی کریں گے، 100 دن چور کے تو ایک دن شاہ کا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے۔ تو بھائی بچوں، ہم نے ایک پوری ویڈیو صرف خلاصے کی بنائی ہے اور خلاصہ تیار الگ سے کر لیا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ الفاظ کے تراکیب کے معنی لکھیں۔ مختل خراب ہونا، مختل خراب ہونا۔ مستغرق خوب مصروف، محویت مصروفیت، امداد غیبی غیب کی امداد۔ مراد ہے آپ کو اس سبق میں انہوں نے بتایا کہ کسی سے پوچھ لیا یا کسی کا دیکھ لیا۔ خادم زادہ، خادم کا بیٹا، قصر نفسی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے بولا گیا۔ ممتحن پرچے چیک کرنے والا، یہاں مراد ہے پرچے چیک کرنے والا۔ تشفی تسلی، اشک شوئی لغوی معنی آنسو پوچھنا، لیکن مراد اس سے بھی ہے تسلی دینا۔ کم ترین کم از کم، بدرجہ اعلیٰ اعلیٰ درجے کا، اور کم ترین کا یہاں معنی ہے پورے کے پورے۔ خادم خدمت گزار۔ سوال نمبر 4 واحد الفاظ کے جمع لکھیں۔ امتحان امتحانات، خیال خیالات، مشغلہ مشاغل، وکیل وکلاء۔ اسی طرح بھائی بچوں، وکیل کی طرح وکلاء، طالب کی جمع بھی طلباء، عالم کی جمع بھی علماء۔ ممتحن ممتحنین، تدبیر تدابیر، مضمون مضامین۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کیجئے۔ تو بھائی بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، عام طور پر یہی بات کرتا ہوں آپ سے کہ اعراب کسی ایک آدھ حرف کا ہی عام ہوتا ہے، باقی روٹین کے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھو، حواس، یہاں پہ ہے کا اعراب عام ہے، حواس کو کوئی حواس نہ پڑھ دے یا حواس نہ پڑھے، بس باقی تو مشکل ہے ہی نہیں۔ تو ہے پہ زبر، واو پہ زبر، الف اور سین دونوں ساکن۔ مختل، میم کا اعراب عام ہے اور تے کا اعراب عام ہے، میم پہ پیش اور تے پہ زبر، باقی دونوں ساکن۔ مشغلہ، میم کا اعراب عام ہے، میم پہ زبر، شین بھی ساکن اور غین پہ زبر، لام پہ زبر اور ہے ساکن۔ مستغرق، یہ اصل میں یہ 2 صیغے ہوتے ہیں، ایک مستغرق ہے اور ایک مستغرق ہے۔ مستغرق یہ اس میں فاعل ہے، اس کا معنی ہے مصروف ہونے والا، اور مستغرق ہو
تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس کو مصروف کیا جائے. تو مستغرق مصروف ترین. خلیق یہ فعیل ہے بمعنی فاعل کے ہوتا ہے، فعیل بمعنی فاعل کے بھی ہوتا ہے. تو خلیق بمعنی اچھے اخلاق والا. سوال نمبر 6 ہے کہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں. الف ہے بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا تو یہ ہے رتی برابر. کیا ہے بھائی بچوں؟ رتی برابر. اور طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ تو بچوں ہے 2 سال میں. کتنے سال میں؟ 2 سال میں. اور لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب طالب علم کے دوست تھے. اور طالب علم نے کس چیز سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ تو گارڈ صاحب سے. کس سے پوچھا؟ گارڈ صاحب سے. طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ یہ 2 طرح کا ہے بھائی ایم سی کیوز بچوں. ایک تو یہ کہ اس کا معمول کیا تھا، کتنی دیر کے بعد آتا تھا، تو وہ تو پورا ٹائم کر کے آتا تھا 2.5 یا 3 گھنٹے. لیکن ایک یہ کہ وہ باہر کتنی دیر میں نکل آتا، یعنی اسے ممکن اس کا اپنے خیال کے مطابق اسے کتنی دیر میں آ جانا چاہیے تھا. تو وہ خود کہتا ہے کہ میں تو آدھے گھنٹے میں باہر نکل آتا، لیکن والد صاحب نیچے ہوتے تھے، ان کی مجبوری تھی. تو بھائی بچوں اس کو 2 طرح سے لے لو. ایک تو یہ کہ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا، اس کا تو ہے آدھا گھنٹہ. اس کا جواب کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ. اور ایک یہ کہ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا تھا، تو پھر یہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ٹائم 3 گھنٹے تھا. تو 2 طرح کا بن جاتا ہے یہ. اور سوال نمبر 7 ہے کہ متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں ہوئے بچوں. لوگ ڈیش کے نام سے گھبراتے ہیں، لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے. والد صاحب قبلہ ڈیش تھے کہ بیٹے کو ڈیش کا شوق ہو چلا. والد صاحب قبلہ مطمئن تھے کہ بیٹے کو وکالت کا شوق ہو چلا. کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کان کترے گا، بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 10 بجے اٹھتا. 7 بجے 10 بجے. قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور قبول ہو گئی. یہاں ایک بہت ڈیش اور ڈیش نگران کار تھے، خلیق اور ہنسمکھ. ایک ڈیش ایک اصول قائم کرتا ہے، ایک مقنن یا قانون دان. ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے اور دوسرا اسے توڑ دیتا ہے. والد صاحب روز ڈیش سے آ جاتے اور ڈیش سے ان میں بیٹھے رہتے. والد صاحب روز گھر سے آ جاتے اور 11 بجے تک سین میں بیٹھے رہتے. 11 بجے سے سین میں اور پورا ٹائم سین میں بیٹھے رہتے، یوں کہہ لو پورا ٹائم. والد نے عرض کیا کہ ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے. خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے. 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا. 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا. لو بھی بچو، سوال نمبر 8 ہے کہ متن کو مد نظر رکھ کر کالم ملانے میں بچو. کالم الف میں ہے فرت اللہ بیگ. تو فرت اللہ بیگ کا تعلق کس سے ہوگا؟ امتحان سے. کس سے ہوگا؟ امتحان سے. فرت اللہ بیگ امتحان. اور اس کے بعد ہے فیل کا تعلق دیکھیں، لا کلاس، مرنا، بڑھیا، امتحان، پاس سے، کیونکہ یہ اس کا متضاد ہے. جینا مرنا، ٹھیک ہے. 2 سال لا کلاس. اور اسی طرح بڈھا اور بڑھیا. اور اسی طرح تقدیر تدبیر. اسی طرح کامیابی ناکامی. اسی طرح درخواست دیکھو، لا کلاس، مرنا، بڑھیا، امتحان، پاس، ناکامی، منظور. درخواست کا کس سے تعلق ہوگا؟ منظور سے. لو بھی بچو، اب آپ کا جو کام ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے، مختصر جوابات بھی لکھنے ہیں، پیراگراف کی تشریح بھی لکھنی ہے، الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں. یہ تو لکھنے والا کام ہے اور ساتھ یاد بھی کرنا ہے. ایک آپ کو یہ جو کچھ جملے کے اجزاء ترکیبی ہیں، آگے جملہ اسمیہ اور فعلیہ، یہ مبتدا اور خبر کا فرق، یہ آپ نے خود پڑھنا ہے
اور خود اس کی تیاری بھی کرنی ہے، یہ میں آپ سے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پوچھوں گا۔ اب اگلے ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔